بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لائیں گے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا تعلق بعض ان واقعات سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ دنیا کے کسی اور خطے میں پیش آئے، اور ان واقعات کو دراصل بیان کرنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سہارا لے کے ہمارے مسلمان یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت برتر ذات ہیں اور ان کی عظمت ہے جو اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ کسی بھی ایسے قصے کی جو کہ اپنی نوعیت ہی میں ایسا ہو کہ جس کے بارے میں محدثین مطمئن ہوں کہ وہ بالکل ایک بے بنیاد اور جھوٹا قصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے کسی قصے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جیسا کہ واضح کروں گا، یہ قصہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس کی بھی یہ بھی انہی قبیل کے قصوں کی ہے، اس کی بھی کوئی اصل میں حیثیت نہیں ہے، اور محدثین کی اس پہ جرا بھی موجود ہے، اور ہمارے مسلمان عام طور سے چونکہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ روایت اگر بیان ہوئی ہے تو اس پہ تنقید بھی ہو چکی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی پہ بھی کلام ہو چکا ہے، تو وہ بغیر اس کو جانے ہوئے اس طرح کے قصوں کو مان لیتے ہیں۔ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کے ولادت کے موقع پہ کسریٰ جو ہیں، جو ایران کے بادشاہ ہیں، فارس کے جو بادشاہ ہیں، ان کے محل میں بہت زبردست زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں 14 کنگورے جو ہیں وہ بھی گر پڑے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ساوا کی جو نہر ہے جو فارسی میں واقع ہے وہ بالکل خشک ہو گئی، اور پھر مزید یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فارس کا جو آتش کدہ ہے، جو ٹیمپل ہے جہاں پہ ظاہر پرستش کی جاتی تھی آگ کی، وہ 1000 سال سے جو اس میں آگ جل رہی تھی وہ بھی بجھ گئی۔ اور ظاہر ہے کہ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد جو چیز پیش نظر رہتی ہے مسلمانوں کے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی کے موقع پہ ان کی پیدائشی نے اصل میں یہ دشمنوں کے سینوں میں بالکل روب ڈال دیا اور ان کو تھرتھرا دیا، اور ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے کہ گویا کہ ثابت ہوا کہ دنیا کا سردار ہے جو پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سردار اگر ہیں تو وہ واقعی ہیں، مگر دیکھیے جو بات بنیادی طور پہ جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ضعیف قصوں کو بنیاد بنا کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری ہم ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ روا ہے اور نہ ہی یہ موضوع ہے۔ یہ قصہ اپنی نوعیت میں محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، اس کے جو بنیادی راوی ہیں وہ مخزوم بن ہانی ہیں جو کہ اس قصے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مختلف کتابوں میں روایت ہوا ہے، یہ ابن عساکر میں بھی ہے، یہ طبرانی میں بھی ہے، یہ بہقی میں بھی ہے۔ اس میں جو چیز پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں محدثین نے بتایا ہے، اور ان کے بارے میں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں ہمیں کوئی نہ جرا ملتی ہے، نہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے آدمی ہیں، اور اس قسم کی جو رپورٹ ہے جو اپنے والد سے کر رہے ہیں، اور جو والد ہیں ہانی مخزومی ان کا نام ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر بھی 150 سال تھی اور وہ صحابی تھے، ان کی صحابیت ہی مخدوش ہے۔ محدثین اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہے کہ وہ صحابیوں میں شمار بھی ہوتے ہیں کہ نہیں۔ چنانچہ اس پہ جو تنقید ہے وہ اتنی واضح ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہم اس قصے کو نہیں مان سکتے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو حیثیت ہے وہ مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی بہت مسلم ہے، اس کو اس قسم کے کسی ضعیف قصے کے ذریعے سے مزید سپیریئر بنانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو رویہ ہے بالعموم پیغمبروں کے حوالے سے وہ یہ رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسلوٹ برتری کے قائل ہیں۔ دیکھیے، یہ خود قرآن مجید کے اپنے خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بعض پہ ترجیح دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایبسلوٹ ترجیح جو ہے وہ کسی بھی رسول کو کسی پہ حاصل نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک موقع پہ سوال کیا گیا اس بارے میں تو آپ نے کہا کہ یہ تو حضرت ابراہیم ہیں، اگر کسی کو برتر مانا جائے دنیا میں سب سے بڑا پیغمبر تو خود حضرت ابراہیم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں بھی اس تواضع کو اختیار کیا۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کی اور ان تمام تعلیمات کے حوالے سے یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے اور جو صحیح احادیث میں ہے ان کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اس قسم کے جو ضعیف قصے ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ بیان ہو گئے ہیں، ان کا سہارا لے کے ہم ایک ایسی شخصیت کو جو پہلے ہی تاریخی شخصیت ہے، ایسی شخصیت جو پہلے ہی سورج کی طرح روشن ہے، اس کو ہمیں مزید یعنی ان جھوٹے قصوں سے اور جھوٹے کہانیوں سے مزید سپیریئر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی جو حیثیت ہے اور ان کی جو شخصیت ہے وہ ان ضعیف قصوں کے بغیر ہی اتنی مسلم ہے کہ ہمیں ان ضعیف قصوں کا سہارا لے کے ان کو موقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔